حقانی درش وعلى آله وعلى ذريته صحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته ذريته صحابه وأولياء أئمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته ذريته صحابه وأولياء أئمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، ایسی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اللہ کو خبر کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بے پناہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کہاں کون کیا کر رہا ہے، کوئی میرا نام لے رہا۔ میرے محترم فرشتے آتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو دیکھتے ہیں اور جا کر خبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میں نے دیکھا لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے، وہاں آپ کا ذکر ہوتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی اس کی ذکر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے محترم ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کو بے پناہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ثواب کے حقدار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے پیشانی پہ یہ لکھتا ہے کہ یہ کیا کمائے گا، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ کتنی زندگی پائے گا۔ آج ہم اور آپ دنیا کے طلب میں اتنا مشغول ہو گئے، سوچتے ہیں کہ کتنا کما لیں، مگر ملنے والا وہی ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا اس سے نہ ایک ٹکڑا زیادہ ملے گا اور نہ کم، اس لیے کہ اللہ روزی دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ میرے محترم، ہم اور آپ پریشان ہیں، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے مگر روزی کی تلاش میں مسجد کی فکر نہیں ہوتی، اور ہم روزی کی فکر میں طرح طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ روزی دینے والے ہم ہیں، تم نماز پڑھو، روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ انسان اتنا وہ ہے کہ اس روزی کے لیے اتنا پریشان ہے کہ عبادت کو چھوڑ کر اور اس روزی میں لگ گیا۔ تو میرے محترم، ہم اور آپ یہ تہیہ کریں کہ اللہ کا جو حکم ہمیں ملا اس کو ہم پوری طرح اس پہ چلیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ روزی کم ملے گا اور نہ زیادہ، اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ میرے محترم، ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی جو مدینے سے بہت دوری پہ ایک گھر ہے ان کا، یعنی کوسوں دور ان کا گھر ہے، اور ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، اتنا پریشان ہیں کہ انہیں 2-3 دن فاقے میں گزر جاتا ہے۔ بیوی عاجز ہوتی ہے اس فاقے سے، اور یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بھوکے ہیں، 2-3 دن کھانے کو نہیں ملتا، ہم تو کسی طرح برداشت کر لیتے ہیں، بچے بلبلاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دربار میں کیسے جاؤں اور کیسے یہ فریاد کروں؟ میرا ہمت گواہی نہیں دے رہا۔ بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جائیے، اگر اللہ کے رسول وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی ہمت نہ ہو تو آپ وہیں سے واپس آ جائیے گا، کسی اور سے مت کہیے گا۔ میرے محترم، وہ صحابی نکلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لیے۔ اب وہ پہنچتے ہیں، بہت پیدل چلتے چلتے، دھوپ کا یہ عالم ہے کہ پسینہ سر سے پیر تک ان کے آ گیا ہے، مگر وہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اب جب پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ اے صحابی کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھوڑا ہچکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پورا گھرانہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے،
آپ کے علاوہ ہم لوگ کہیں نہیں جانے والے، اسی لیے ہماری بیوی بھی آپ سے محبت کرتی ہے، ہمارے بچے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے ہماری بیوی نے یہ کہا ہے کہ جائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیے کہ ہم لوگ کئی دن سے فاقے میں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ شخص، ہم بھی تو کئی دن سے فاقے میں چل رہے ہیں، تمہارا تو 3 دن فاقے میں گزرتا ہے، مگر میرا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میں 7 دن تک مجھے کچھ نہیں ملتا۔ اتنا سننے کے بعد وہ صحابی بڑے سکتے میں آ جاتے ہیں کہ جب ہمارے نبی ہی 7 دن سے فاقے میں ہو، اب ہم کیا کریں؟ میرے محترم، اس کے باوجود وہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ تو عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں تھے، ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، وہ خبر کرتے ہیں کہ بھائی گھر پر کچھ کھانے کو ہے، تو اندر سے یہی آواز آتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی کچھ دیر خاموش بیٹھتے ہیں، خاموشی کے بعد پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ عطا فرما دیجیے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے ہاں خبر کرتے ہیں تو گھر سے آواز آتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک کھجور کی گٹھلی کے، کھجور کی گٹھلی کے سوائے گھر پہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لاؤ اسی گٹھلی کو، اور وہ لے لیتے ہیں، لینے کے بعد وہ صحابی کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر کوئی اتنا بھوکا آدمی بہت دور سے چل کر آیا ہو اور سوال لے کر آیا ہو کہ میں اپنے نبی سے مانگوں گا اور میرا نبی اتنا دے گا، دل میں تمام طرح کے خیالات لے کر آیا ہو، اور ان خیالات کے بعد جب نبی دینے کو آئے تو کہے کہ بھائی ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے سوائے ایک گٹھلی کے، اب وہ صحابی اس گٹھلی کو لے کر کے اندر ہی اندر وہ دل میں ان کی کسک ہوتی ہے کہ آیا میں اتنے تمناؤں کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے نبی نے دیا کیا؟ ایک کھجور کی گٹھلی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو اس گٹھلی کو دے کر، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ صحابی بھی اس گٹھلی کو لے کر اب اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں جیسے کوئی اکیلا چلتا ہے، تمام طرح کی سوچیں اپنے دل میں لے کے چلتا ہے، وہ صحابی بھی چلتے ہیں اور دل میں یہی سوچتے ہیں کہ میں کیا کیا تمنائیں لے کر آیا، مگر ملا مجھے صرف اور صرف ایک گٹھلی۔ میرے محترم، اب وہ صحابی چلے جا رہے ہیں راستے میں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اس لیے
کہ آیا میں نبی کی خدمت میں بہت ساری تمنائیں لے کر، مگر مجھے کچھ نہیں ملا، کیونکہ میرا نبی بھی کبھی کبھی 7 دن تک بھوکا رہتا ہے۔ میرے محترم، جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کے بیٹے انتظار میں کچھ باہر کھڑے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو آ رہے ہیں کہ نہیں، اور ہمارے ابو کیا لے کر آ رہے ہیں، اور بیوی بھی گھر میں انتظار کر رہی۔ اب جیسے وہ پہنچتے ہیں، اپنے بچوں سے کوئی کلام نہیں کیا، کیونکہ دل میں ہے کہ کچھ ملا ہی نہیں۔ اب وہ صحابی گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور کسی سے کوئی کلام نہیں کہتے۔ اس کے بعد بیوی پوچھتی ہے کہ آیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا بھی کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں دیا، ایک کھجور کی گٹھلی۔ میرے محترم، وہ صحابیہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر انہوں نے بھی سوچا کہ ہمارے نبی نے صرف ایک گٹھلی دیا۔ اب وہ دل میں تمام چیزیں لیے ہوئے رات کو کسی طرح اپنے بچوں کو کھلا پلا کر، کھانے کو تو کچھ نہیں تھا، ادھر ادھر سے مانگ کے کچھ کھلایا، اور کھلانے کے بعد جب بچے سو جاتے ہیں، بیوی اب اس کھجور کی گٹھلی کو لے کر کے کہتی ہے کہ یہ کھجور کی تو گٹھلی ہے، مگر اس کو دیا کس نے ہے؟ اس کو دیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معمولی گٹھلی نہیں ہے۔ اس بیوی کے دل میں یہ خیال آیا، اب اس گٹھلی کو لے کر اپنے منہ میں ڈال لیتی ہے، اور ڈالنے کے بعد جیسے ہی وہ چوستی ہے، اس میں سے شہد نکلنا شروع ہوا، اور ایک طرف سے دودھ کا چشمہ نکلا، اور وہ پینے لگی۔ اب اس کا منہ بھر جاتا ہے۔ اب بڑے خوشی خوشی اس دودھ اور شہد کو پیتی ہے، اور اپنے بچوں کو جا کر جگاتی ہے کہ اے بچوں، بھوک کی وجہ سے تم سو گئے اور بھوک لگا ہے تمہیں، مگر کھانے کو کچھ نہیں ملا، اب اٹھو، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اب وہ بچے اٹھتے ہیں اور گٹھلی ان بچوں کے منہ میں دیتی ہے وہ ماں، اور وہ بچے اس گٹھلی کو اپنے منہ میں چوستے ہیں تو اس میں سے شہد بھی نکلتا ہے اور دودھ بھی نکلتا ہے۔ اس بیوی کا قول ہے کہ وہ جو شہد میں نے پیا اور جو وہ دودھ میں نے پی، ایسی شہد اور ایسی دودھ، اس کی لذت تو ہم نے محسوس کیا، آج تک میں نے ایسی شہد نہیں پی۔ اب وہ بیوی جا کر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور شوہر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ کھانا آ گیا۔ اب بیوی کے اس قول سے شوہر پوچھتا ہے کہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ وہی گٹھلی۔ شوہر نے کہا بیوی سے کہ تم مذاق کرتی ہو، اس گٹھلے سے کہاں سے کھانا آئے گا؟ اس بیوی نے کہا کہ اس گٹھلی کو اپنے منہ میں لے لو اور دیکھو کھانا کہاں سے آئے گا۔ میرے محترم، وہ شوہر اپنی اس گٹھلی کو لیتا ہے اور چوسنے لگتا ہے، اندر سے وہ شہد اور دودھ کا چشمہ نکلتا ہے، وہ شوہر بھی سیراب ہو جاتا ہے۔ اب پورا گھر بھوک سے
نجات پا کر جب تہجد کی نماز کے لیے وہ شوہر اٹھتا ہے، اٹھ کر کے اور وہ تہجد پڑھتا ہے تو اپنے رب سے یہ دعائیں کرتا ہے کہ آج تک میں نے جو تہجد پڑھی اور میں نے صبر کیا کیونکہ کھانے کے لالے پڑے تھے، اور آج اللہ نے ہمیں سیراب کیا تھا، تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں بہترین قسم کا کھانا عطا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ خوب سکم سیر ہو کر پورا گھرانہ کھا لیتا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ اس گٹھلی کو ایک کونے میں رکھ دو، پھر جب صبح ہوگی تو ہم لوگ اٹھ کر کے اسی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے حقانی درود شریف۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ اس گٹھلی کو رکھ دو، صبح ہوگی تو پھر اسی سے کھایا پیا جائے گا۔ میرے محترم، وہ بیوی اس گٹھلی کو لیتی ہے اور ایک کونے میں رکھ دیتی ہے۔ جب صبح ہوئی، جب بھوک کا احساس ہوا، اب وہ بیوی جاتی ہے شوہر کے کہنے کے بعد کہ جاؤ داؤ اسے کچھ کھایا پیا جائے۔ میرے محترم، جب بیوی پہنچتی ہے اس گٹھلی کے پاس تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ گٹھلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو، اپنے صحابی کو دیا تھا، وہ گٹھلی ایک سونا بن گیا اور اس سونے کی چمک سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اب میرے محترم، وہ بیوی لاتی اور اپنے شوہر کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھیے عجب ماجرا ہو گیا، کل تک یہ گٹھلی تھا، آج یہ سونا بن گیا، کیونکہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے۔ اب وہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس گٹھلی کو لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گٹھلی دیا تھا، سونا نہیں دیا تھا، لہذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اس امانت کو لے جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دو۔ اب وہ صحابیہ اس کو چھپا کر کپڑے میں کر کے اس اپنے شوہر کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لے جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اے رسول، یہ آپ کی امانت ہے، آپ اپنے اس امانت کو رکھیے۔ میرے محترم، اب وہ صحابی اس سونے کو لے کر چلتے ہیں، اور چلتے چلتے جب وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی آ رہے ہیں۔ اب جب وہ صحابی سلام کلام کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے کھجور کی گٹھلی دی تھی وہ سونا بن گیا، اس لیے میری بیوی نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اس کو لے جا کر کے واپس کر دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھجور کی گٹھلی دی، اب تو یہ سونا بن گیا، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں، آپ اپنے اس امانت کو رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے صحابی یہ سونا تمہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ تمہاری، یہ اس کے مالک تم ہو اور تم لے جاؤ اور اس سے تم خوب فائدہ حاصل کرو، یہ معمولی سونا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ کیا ہے۔ اگر ہمارے گھر اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے چھپا لو کوئی دیکھے نہ، مگر اس بیوی، پاک بیوی نے یہ کیا کہ اس سونے کو واپس کیا، اور اس لیے کہ نبی کے اس دیے ہوئے کو وہ امانت سمجھ کر واپس کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ کسی کے امانت کو اپنے گھر رکھ لیتے ہیں تو اس کو دینے کا دل نہیں چاہتا، اور اس کو چھپا کر اور پوری زندگی وہ غصب کر جاتے ہیں۔ جانتے ہیں جو کوئی امانت کو خیانت کر دے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے اعمال نامے سے اس کو پورا کرے گا۔ بہت خطرناک وہ موقع ہوگا جب کہ وہ اس کے اعمال نامے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اتفاق ایسا ہوگا کہ اگر سامنے والا، اگر اس کے پاس اتنا ہی نام اعمال ہے کہ وہ جنت میں اس کی وجہ سے جائے گا، اس کے اعمال نامے کے پلڑے جھک جاتے، مگر جب وہ اعمال دوسرا لے لے گا، یعنی خیانت کر، جس کا ہم اور آپ نے خیانت کیا، وہ اگر لے لے گا تو وہ پلڑا اب جھک جائے گا گناہوں کے طرف، اب اسی میں آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے وہ صحابیہ اتنی وہ تھیں، مگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت چلاک ہیں، ہم یہ سب نہیں کرنے والے۔ میرے محترم، چلاک نہیں بلکہ بیوقوف ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے پورا اپنا عقبہ برباد اور تباہ کر دیا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دوسرے کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو۔ اگر دوسرے سے کسی سے مال لے لیا تو اس کو فوراً واپس کر دو، ورنہ اگر بیچ ہی میں دم نکل جائے گی تو کل قیامت کے دن وہ انسان آپ سے مطالبہ کرے گا، اور مطالبہ کرنے کے بعد آپ کے اعمال نامے سے اس کو پورا کرایا جائے گا۔ تو اس وقت کتنا خطرناک موقع ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر کسی کا ہم نے قرض لیا ہے تو اس کو فوراً ادا کر دیں، تاکہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے قرض لیا ہے ادا کر دیں گے، آج کریں گے کل کریں گے، بلکہ اس کو فوراً ادا کر دیں گے، اس لیے کہ ادا کرنے میں بھلائی ہے۔ اگر ادا کر دیں گے موت بھی آ جائے گی تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا میرے محترم۔ اس لیے ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ حقانی درود شریف۔ تو ہم اس کے بارے میں سوچیں، اس لیے کہ یہاں یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، اور وہ جو دنیا آنے والی ہے آخرت والی وہ باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ میرے محترم۔ اس لیے ہم تو یہاں اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں صرف روزی تلاشنے کے لیے نہیں میرے محترم۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اسی میں روزی کی تلاش ہے۔
تو ہم اور آپ اس کے بارے میں فکر کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب میں مسجد نبوی میں وہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، اس میں ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی ایک آیت آئی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ جب اس آیت کو پڑھا تو سارے صحابہ، ہم تو اس مطلب کو سمجھتے نہیں، مگر وہ تمام صحابہ جو اس مسجد میں تھے، سارے لوگ اس معنی مطلب کو سمجھ رہے تھے، سبھی لوگ رونے لگے۔ میرے محترم، اب رونے لگے، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آج ہم اگر کسی دوست سے ملتے ہیں تو ہم پچھلی زندگی کو یاد کر کے وہ جو کہانیاں پیش کرتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کی وہ جو زندگی تھی، بچپنا تھا، ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، یعنی تمام طرح کے خیالات آتے ہیں اور اس کو باتیں کر کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارے لوگ میرے محترم اسی طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹے سے مل کر وہ چیز ساجھا کرتا ہے کہ اور کوئی ماں اپنی بیٹی سے، مگر کوئی ایسا نہیں ہے شخص کہ دوست سے مل کر کوئی دوست آخرت کی بات کرے، کوئی نہیں میرے محترم۔ آخر دوست سے مل کر دوست آخرت کی بات کرے، کوئی کرنے والا نہیں، کیونکہ ہم تو بالکل اس آخرت سے بے خوف ہیں، کوئی خوف نہیں کہ ہمیں کیا ہونے والا ہے، ہم کیا کیے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں، بے خوف، اس کا کوئی وہ نہیں۔ میرے محترم، ہم باتیں کر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اب جب وہ مغرب کی نماز سے جب وہ جو فارغ ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ ہم ہر کام کرتے ہیں، آج میں رات کو جاؤں گا، رات کی تنہائی میں جب سارا مدینہ سو جائے گا، میں جاؤں گا تنہا اور مسجد نبوی میں جا کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا اور اس سے معافی طلبی کروں گا اور اس سے ڈھیر سارے اپنے ذکر اور اذکار کروں گا، اس کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو گراؤں گا اور اس سے مغفرت طلب کروں گا۔ اب وہ صحابی یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، رات کا عالم ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں یہ انورٹر اور یہ بیٹری اور یہ تمام قسم کی روشنی نہیں تھی۔ میرے محترم، وہ بالکل اندھیرا تھا مسجد نبوی۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اب وہ اپنے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آواز آتی۔
اب وہ کہتے ہیں، دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو کہ ہم سے بھی بازی لے گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میں تنہا اس مسجد نبوی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، ہم سے بھی زیادہ وہ شخص نکلا جو ہم سے پہلے اس مسجد نبوی میں موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب وہ صحابی یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے وہ شخص جو کہ ہم سے بھی زیادہ بازی لے گیا۔ اب وہ پہنچتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ اب جب پہنچتے ہیں ان کے بالکل قریب تو وہ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب جیسے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، جو کہ ذکر اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ جیسے ہی سلام پھیرا انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں ہی ایک شخص ہوں مدینے میں کہ رات کی تنہائی میں مسجد نبوی میں آیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر ہم سے بھی زیادہ کوئی شخص ہے جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت پہلے سے مسجد نبوی میں موجود ہے۔ میرے محترم یہ کہتے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ روتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بلال تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اور جب تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ آج مسجدوں میں امام صاحب دعا کرتے ہیں تو مقتدی بھی آمین نہیں کہنے کو تیار، مقتدی تو چھوڑیے مؤذن بھی آمین کہنے کو تیار نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آمین کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ وہ صحابی نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں کرنے لگے اور پیچھے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آمین آمین کہے جاتے۔ جب ان کا دور ختم ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اب دعا کرنی شروع کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آمین کہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ایسی دعا کیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین نہیں کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا شاید بلال نے سنا نہیں، پھر وہی کلمہ دہرایا، پھر وہی کلمے کے ذریعے دعا کی، پھر انہوں نے آمین نہیں کہا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بھی سوچا کہ شاید نہ سنے ہو، پھر انہوں نے دعا کی، پھر انہوں نے آمین نہیں کہا۔ تو اسی دعا کی حالت میں
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امنت یا بلال، کہا کہ اے بلال تو نے آمین کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے ایسی دعا مانگی، تو نے ایسی دعا مانگی اس لیے میں نے آمین نہیں کہا۔ بھلا کوئی نبی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے جو تم نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو جس جنت میں ہمارے نبی کو رکھا ہے رکھے گا اسی جنت میں مجھے بھی رکھنا۔ یہ بلال نے دعا کی، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، تو میں اسی لیے آمین نہیں کہا کہ کہاں ہم اور کہاں آپ اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص نہیں، بلال نے فرمایا کوئی شخص نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پالے، اور جب پائے گا نہیں تو اس جنت میں کہاں جائے گا۔ میرے محترم، اتنا سننے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دل میں یہی بات آئی کہ ہاں بلال تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اے بلال تو نے سچ کہا، کہاں ہم کہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انہیں بھی اس بات سے افسوس ہوا کہ میں نے کیا مانگ دیا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کے گیٹ پر کوئی روشنی نمودار ہوئی، تو پہلے نہ ٹارچ تھا نہ بیٹری تھی۔ میرے محترم، لوگ رات کے اندھیرے میں مسجدوں کا رخ کرتے تھے، اور آج جو ٹارچ بھی ہے تمام قسم کے وہ روشنیاں ہیں، مگر آج مسجد میں جانے والا بہت کم انسان ہے۔ تو میرے محترم، اب وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی دیکھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے تو قریب ہونے کے بعد حضرت بلال اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے چہرے کی نور ہے، ان کے چہرے کی روشنی ہے جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں اجالا ہوا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے بلال، اے ابو ذر، تم لوگوں نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ اب جب یہ بات سنی وہ دونوں صحابی نے تو اور رونے لگے کہ آج ہماری وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ اس رات کے اندھیرے میں وہ اٹھ کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔
کہا کہ اے بلال گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے پاس حضرت جبرائیل، تو نے جب یہ دعا مانگی تو ہمارے پاس جبرائیل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں اور دو لوگ وہاں دعا مانگ رہے ہیں، ایک حضرت بلال ہیں اور ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دونوں دعا مانگ رہے ہیں اور آپ جائیے ان دونوں کے دعا پر جا کر آمین کہیے۔ اب جب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا پہ آمین کہہ دے وہ دعا انشاءاللہ ضرور بھی ضرور مقبول ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے یہی دعا مانگی تھی، کہا کہ اے حبیب میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے تو صرف اتنا مانگا کہ اے اللہ قیامت میں میرا ساتھ، کیا کہتے ہیں، جنت میں مجھے میرے نبی کا ساتھ ملے، جس جنت میں میرا نبی ہو اس جنت میں میں بھی رہوں۔ میرے محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو صرف اتنا ہی مانگا اور کچھ نہیں مانگا۔ کہا کہ پھر ان کی دعا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا، کہا کہ اے بلال، اے ابو ذر، تو نہیں بلکہ آنے والی ہماری امتیں جو بھی یہ دعا مانگے گی کہ اے اللہ کل جنت میں میرا ساتھ میرے نبی کا ساتھ ہو، تو وہ بھی کل قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام دعائیں مانگیں اور ہم اور آپ آج ان دعاؤں سے نہیں پرہیز کرتے ہیں اور دعا مانگ بھی دیا تو آمین کہنے سے کتراتے ہیں، سب مؤذن صاحب بھی کتراتے ہیں۔ میرے محترم نہیں، اگر ہم دعا کریں اور پیچھے والا آمین کہہ دے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے محترم، ہم اور آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے لیے اور اپنے تمام امتوں محمدیہ کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو کل قیامت میں اپنے نبی کا ساتھ ہو، کل قیامت میں ہم اپنے جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہیں، مگر ہمارا اعمال ویسا ہونا چاہیے۔ آج ہم سود کھاتے ہیں جس کو کہ مرشد منع فرماتا ہے، آج ہم پورا فکس کر دیتے ہیں جس کو کہ مرشد منع فرماتا ہے کہ یہ مت کہو، مت کرو۔ میرے محترم، جیسے ہی بچی دنیا میں قدم رکھتی ہے ویسے ہی اس کے نام سے سودی رقم چالو ہو جاتا ہے، یعنی بینک بیلنس اس کے نام فکس کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تم کو اپنے بیٹی کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ
آپ اس کو اچھے سے پڑھا کر کے، دینی تعلیم دے کر کے، اچھا رشتہ ڈھونڈ کے شادی کر دو، اور وہ انشاءاللہ وہ شادی بڑی آسانی سے ہوگی، نہ کہ وہ سودی رقم سے جس کو کہ ہم نے بیلنس کیا اور سوچتے ہیں کہ جب تک وہ بچی بڑی ہو جائے گی اس کو اس میں لگا دیا جائے گا، بڑی آسانی سے ہماری بچی کی شادی ہو جائے گی۔ نہیں، اس مغالطے میں ہیں۔ آسانی کے ساتھ تو اس وقت ہوتی جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی اتباع کرتے۔ آج ہم لڑکے والے ہیں، طرح طرح کے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کوئی 7 لاکھ مانگتا ہے لڑکی والے سے، یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہاں سے آئے گا، یہ نہیں سوچتا کہ وہ بیچارہ لڑکی والا کیسے دے گا۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جن کا نکاح ہوا اور جس چادر میں ان کو ودا کیا گیا اس میں 12 پیوند لگے تھے، وہ بھی چمڑے کے پیوند میرے محترم، اور جو مکان ان کو ملا کرائے پہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی صحابی نے ان کو مکان دیا اپنی طرف سے بیٹی فاطمہ کے لیے۔ تو میرے محترم، اب وہ شادی ہوئی۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ غریب تھے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ایک یہود کی لڑکی آئی اور وہ اس نے دعوت دی کہ آپ ہمارے نکاح میں شریک رہیے گا۔ اور جانتے ہیں عورتوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے لباس پر اتراتی ہیں، پہن کر آتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ میرا لباس سب سے بڑھیا ہے۔ میرے محترم، ان سب نے یہ پلان کیا کہ جب حضرت فاطمہ آئے گی، ان کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اب جب وہ آئے گی پھٹے پرانے کپڑے میں تو ہم لوگ ان کی بے عزتی کریں گے۔ اب وقت آ گیا جانے کا، اتنے میں دروازے پہ کسی نے دستک دیا اور وہ جنتی کپڑا جنت سے آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس کو پہن کر اس یہودی کے گھر چلی جا جو تمہاری سہیلی ہے، اس کے یہاں چلی جا۔ اب انہی کے انتظار میں وہ تمام عورتیں بیٹھی تھیں کہ وہ آئیں گی، ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ حقانی درود شریف۔ ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اب وہ لباس پہن کر چلتی ہیں، جنت کا لباس میرے محترم۔ اب اس لباس کو پہن کر جب وہاں گھر پہنچتی ہیں اس کے اپنی سہیلی کے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے کہ یہ لباس ملا کہاں سے۔ میرے محترم، اب وہ اس لباس کو دیکھ کر جو ان کا پلان تھا سب ختم ہو گیا۔ تو میرے اس حکایت بیان کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جب نبی کی بیٹی کی شادی جب ہو رہی ہے تو جو جوڑا، یعنی جو
چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، اس میں 12 پیوند لگے تھے میرے محترم۔ وہ چاہتے تو جنت سے کپڑا آ جاتا، مگر اپنے امت کو دکھلایا کہ تم اتنا اترا رہے ہو، اتنا اترانے کی ضرورت نہیں، ایسے بھی شادی ہوتی ہے، ایسے بھی۔ آج ہم ان سب کو چھوڑ کر کے یہودی کا طریقہ اپنا رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اصل دین پر ہم قائم رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے بیٹی کا نکاح کیا، کیسے اپنا نکاح کیا، کیسے، تو اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حقانی درود الشریف۔ اللہم صلی وسلم۔ تو محترم حضرات، حقانی درود شریف۔ ہم بھی اس کے بارے میں سوچیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، جو ذکر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا۔ آج ہم اور آپ اپنے اللہ نے جو پیسہ دیا ہے اس پہ ہم اتراتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آپ کے پاس پیغام لے کر، اپنی لڑکی کا پیغام لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، رشتہ منظور کر لیجئے، تو میرے محترم وہ کہتے ہیں کہ کہاں آپ اور کہاں میں، اس لیے کہ آپ بڑے پیسے والے ہیں اور آپ بڑے غریب ہیں اور میں پیسہ والا ہوں میرے محترم، اس لیے وہ اتراتے ہیں۔ آج ہم جب اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچی کتنی پڑھی ہے، پڑھنے کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ بچی نے قرآن پڑھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ بچی نے علم دین سیکھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بچی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ بچی روزہ رکھتی ہے یا نہیں۔ میرے محترم، اس لیے تمام قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کوئی تو یہ بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو یہ جوان ہے،
ابھی کیا یہ نماز پڑھے گی، ابھی تھوڑی اس کے نماز پڑھنے کا وقت آیا ہے، ابھی تھوڑی یہ اس کے روزے رکھنے کا وقت آیا ہے، بلکہ یہ تو جب بوڑھی ہو جائے گی، جب اس کا عمر ڈھلان کو ہو جائے گا، تب یہ تمام چیزیں کرے گی۔ اللہ کو بھی جوانی کی عبادت پسند ہے، اللہ کو بھی جوانی کی عبادت پسند ہے، اس لیے ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے بیٹی، اپنے بہنوں، اپنی بیویوں کو یہ حکم کریں کہ وہ نماز پڑھے، یہاں تک کہ اس سے یہ کہیں کہ جب تک تو نماز پڑھ کے کھانا نہیں بنائے گی، تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تب یہ جا کے بات بنے گی میرے محترم۔ اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ ابھی ہمارا عمر ہی کیا ہے نماز پڑھنے کا، تو اس بات پہ ہم اپنے گھروں کا دینی ماحول پیدا کریں۔ گھر کا گارجین ہے، وہ تو نماز پڑھ لیتا ہے، مگر اپنے گھر کے فرد کو نہیں کہتا ہے نماز پڑھنے کا۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت اس سے بھی پوچھے گا تو نے نماز پڑھی؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے پڑھی۔ کہا کہ تو نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کو کہا؟ تو کہے گا کہ نہیں میرے محترم، تو اس گھر میں نماز نہ پڑھنے کا وبال بھی اس شخص کو پہنچے گا جو گھر کا مالک ہے میرے محترم۔ اس لیے ہم اور آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے وَأْمُرْ أَهْلُكَ فِي الصَّلَاةِ فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں حکم کرتا ہوں نماز کا، میں حکم دیتا ہوں نماز کا، تم حکم کرو اپنے بال بچوں کو، اور میں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تم سے روزی طلب نہیں کرتا بلکہ میں تم کو روزی دینے والا ہوں۔ نمازی کے لیے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے روزی کی ذمہ داری میری ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت لے لے اس کی ذمہ داری کا کیا پوچھنا، جس کو کہ اللہ نے اپنی طرف سے ذمہ داری لے لی۔ تو نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ میرے محترم، آج ہم اور آپ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، دوسرا نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو بھی کہتے کہ آؤ بیٹھ جا یار، تھوڑی دیر کے بعد جانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔